السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ اور وہ ذات ہے جس نے جو زمین میں پیدا کیا، وہ سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ساتوں آسمان کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ہمیں دو میسیجز دیتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ ایک میسیج تو اللہ کے اس اکرام، اس عزت، اس فضیلت کا ہے جو اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو بنا کے ہمیں دے ڈالی، کہ زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا، سب کا سب میرے بندے، میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، کہ دیٹ آل مائی سروسز آر اسپیشلی فار یو، اونلی فار یو اینڈ جسٹ فار یو۔ مخلوقات کے اندر اشرف المخلوقات تمہیں کر دیا، تمہارے رزق کا مختلف طریقوں سے، سبزیوں سے، پھلوں سے، جانوروں سے انتظام کر دیا، تمہارے لباس کو مختلف معاملات سے آراستہ کر دیا، تمہاری رہائش کے لیے میں نے طرح طرح کے انتظامات کر دیے، اور مور اوور تمہیں عقل سلیم دی جو کہ کسی اور مخلوق کو میں نے نہیں دی۔ مطلب تمہیں میں نے ایک بہت خوبصورت، ایک بہت پیاری، ایک بہت سجدہ اور اپنی ایک خاص مخلوق بنایا، پیدا کیا، اور پھر اس زمین کی ہر چیز کو، سب کی سب چیزوں کو، سب کچھ کو تمہارے لیے متعین کر دیا، تمہارے لیے پیدا کر دیا۔ تو تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے رب کو تم سے کس قدر بے پناہ محبت ہے، کہ اس نے تمہارے لاڈ اٹھانے میں، تمہارے نخرے اٹھانے میں، تمہیں سہولتیں دینے میں، تمہیں عطائیں دینے میں، تمہیں نوازنے میں، تمہیں پروٹوکول کرنے میں، تمہیں اسپیشل لائف دینے میں، تمہیں اسپیشل وے آف لیونگ ان دس ورلڈ سیٹ اپ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ رب نے اپنی محبت کی ایک عظیم مثال تمہیں زمین کے اندر ہر چیز کو تمہارے لیے مختص کر کے دے دی، کہ واقعی سب سے اسپیشل تم ہو۔ سیکنڈ میسج جو اللہ دے رہے ہیں وہ اس انداز میں دیتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی میں نے تمہیں دے دیا، وہ تو میں نے تمہیں دے دیا۔ پارٹی پہ تمہیں مقام دے دیا، تمہیں اکرام دے دیا، تمہیں عزت دے دی، تمہیں سہولتیں دے دیں، تمہیں ایک خوبصورت شکل و صورت سے نوازا، تمہیں ایک خوبصورت بدن سے نوازا، تمہیں میں نے طاقت سے نوازا، تمہیں میں نے شعور سے نوازا، تمہیں میں نے علم سے نوازا، تمہیں میں نے اختیار سے نوازا۔ تمہیں جو دیا وہ اور کسی جاندار کو نہیں دیا، جس طریقے سے تمہیں دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا، جس طرح کا تمہیں دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ لیکن جانتے ہو پتہ کیوں؟ کیونکہ تمہیں میں نے صرف اور صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک بڑا باریک پوائنٹ ہے میری جان، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات کی کبریائی اس بات میں بہت خوبصورتی سے نظر آ رہی ہے۔ اللہ سب سے سپرب ہے نا،
سب سے اونچا ان کا مقام ہے، جیسے ان کی شان ہے کسی کی نہیں، جیسا ان کا اختیار ہے کسی کی نہیں، جیسی ان کی بادشاہت ہے کسی کی نہیں، جو صفات ان کی ہیں وہ کسی کی نہیں، جیسے وہ رب ہیں وحدہ لا شریک ہیں، کوئی واحد نہیں، جیسے ان کی عظمت و بزرگی ہے ویسی کسی کی نہیں، جیسے ان کی یشا ہے ویسی یشا کسی کی نہیں، جیسے ان کا کن ہے ویسا کن کسی کا نہیں۔ Allah is really a special super one Allah Almighty, no doubt۔ اب چونکہ اللہ خود بہت اسپیشل ہے نا، اپنے انداز میں، اپنی شان میں، اپنی ہستی میں، اپنے روپ میں، اپنے مقام میں، اپنی بادشاہت میں، تو اللہ کہتے ہیں یس، میں چونکہ خود بہت اسپیشل ہوں، اس وجہ سے میں اپنی فرما برداری کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی اوبیڈینسی کے لیے، اپنے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے ڈیفینیٹلی ایک ایسی مخلوق چاہتا ہوں جو کہ صرف اور صرف میری خاطر چاہیے۔ بٹ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں تو ہر چیز صرف اللہ ہی کی خاطر موو کر رہی ہے، اللہ ہی کی خاطر اپنے سارے کے سارے معاملات کو نبھا رہی ہے، اللہ ہی کے اوبیڈینسی میں سر جھکا کے دن رات لگی ہوئی ہے، اللہ کی حمد بھی کر رہی ہے، تسبیح بھی کر رہی ہے، تسبیح مقال بھی کر رہی ہے، تسبیح کال بھی کر رہی ہے، تسبیح حال بھی کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے۔ لیکن انسانوں سے اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں صرف میں نے اپنے لیے پیدا کیا؟ اس لیے اللہ یہ سب اس لیے فرما رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جیسا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ویسا کسی کو نہیں دیا، جیسی آزادی اللہ نے ہم انسانوں کو دی ویسی کسی کو نہیں دی، جیسا شعور اللہ نے ہمیں دیا ویسا کسی کو نہیں دیا، جیسا علم اللہ نے ہمیں دیا وہ اور کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ چاہتے ہیں یس، کہتے ہیں یس، میں چونکہ اسپیشل اللہ آلمائٹی ہوں تو میں یقیناً ایک ایسی مخلوق چاہتا تھا جو کہ با اختیار ہونے کے باوجود میرے سامنے خود بے اختیار ہو جائے، جو آزاد ہونے کے باوجود میرے سامنے خود پابند ہو جائے، جو اپنے شعور کو، اپنی عقل کو ہر وقت مجھے پہچاننے کے اندر لگا دے، جو اپنے علم کو مجھے پانے کے اندر لگا دے، جس کا اوڑھنا بچھونا ہر طرح سے میں ہی ہو جاؤں، جو جان بوجھ کے اختیار رکھتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے، قابو رکھتے ہوئے ہر اپنے میٹر کو میری فرما برداری کے مطابق سرنڈر کر دے۔ اللہ کہتے ہیں ہاں مجھے ایک ایسی مخلوق چاہیے تھی، دیٹس وائی میں نے انسان پیدا کیا۔ تو میری جان اللہ نے یہ اختیار ہمیں اسی وجہ سے دیے ہیں، اللہ وانٹس ٹو چیک اس، اللہ نے ہمیں یہ علم اسی وجہ سے دیا ہے بیکاز اللہ وانٹس ٹو چیک اس، یہ شعور اسی وجہ سے دیا ہے کہ اللہ وانٹس ٹو چیک اس کہ آیا کیا یہ میرے بندے، یہ میری کریشن جس کے لیے میں نے اپنی لاڈ، اپنی عطائیں، اپنی محبتیں، اپنی بلیسنگز، اپنے پروٹوکول، اپنے اکرام، اپنی طرف سے عزت، اپنی طرف سے عنایتیں کرنے میں جس مخلوق، جس انسان کے لیے میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی
کیا آیا یہ بھی مجھے واحد اپنی لائف کا سینٹر پوائنٹ بناتا ہے؟ جیسے میں نے اس کو اس کی کریشن، اس کی شان میں واحد رکھا، کیا یہ بھی مجھے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں واحد رکھتا ہے؟ اللہ وانٹس دا اسپیشل پروٹوکول میری جان. لیکن بہت معذرت کے ساتھ اور بہت افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہوں گی کہ نو ڈاؤٹ اللہ نے ہمارے لیے گھر بنائے، اللہ نے ہمارے لیے کاروبار بنائے، اللہ نے ہمارے لیے اولادیں بنائی، اللہ نے رشتے بنائے، اللہ نے دنیا بنائی، اللہ نے دنیا کی سہولتیں بنائیں. لیکن آج ہم جو چیز ہمارے لیے بنائی گئی تھی اس کو اپنے لیے نہیں رہنے دیا، بلکہ ہم خود ان چیزوں کے ہو چکے ہیں. آج ہم اپنے گھروں کے ہو کے اپنے عظیم رب کو بھول بیٹھے. آج ہم اپنے رشتوں کے ہو کے اپنے رب کے رشتے کو اپنے ساتھ بھول بیٹھے. آج اپنی اولادوں کے ہو کے ہم اللہ کی خود کی کریشن بنانے کے مقصد کو بھول بیٹھے. آج اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کے ہم اللہ رب العزت کی اس احسان کو ہی بھول بیٹھے کہ اللہ نے تو یہ دنیا، اس کی یہ حقیر سی نعمتیں اور یہ سب کچھ ہمارے لیے لیٹ ڈاؤن کر دیا، اور ہم نے انہی نکمی، حقیر اور انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے اپنے رب العالمین، اپنے کریٹر کو چھوڑ دیا. نہ کہ ہم ان چیزوں کو، ان معاملات کو اپنی اللہ کی فرما برداری کے اندر یوٹیلائز کرتے، ہم نے ان کے ساتھ اپنی ذاتوں کو یوٹیلائز کر دیا. اور ایک لمحے کے لیے بھی میری جان ہم نہیں سوچتے کہ وہ جو ہمارے عظیم رب ہیں، ہمارے بنانے والے ہیں، کل کو جب ان کے سامنے جائیں گے تو ان کے گلوں شکووں کا ہم ان کو کیا جواب دیں گے جب وہ ہم سے پوچھیں گے کہ بتا میرے بندے، کیا تجھے بھوک کے اندر کھانا میں نے نہیں کھلایا، کبھی تمہیں بھوکا رہنے دیا؟ تمہیں لباس کی ضرورت تھی، کیا تمہیں لباس نہیں پہنایا؟ تمہیں رہائش کی ضرورت تھی، کیا تمہیں رہائش نہیں دی؟ تمہیں دنیا کے اندر جینے کے لیے رشتوں کی محبت کی ضرورت تھی، کیا رشتے نہیں دیے؟ تمہیں زندہ رہنے کے لیے سہولتوں کی ضرورت تھی، کیا سہولتوں کو تمہارے لیے مسخر نہیں کیا؟ کیا کبھی تمہیں تکلیف میں تنہا چھوڑا؟ کیا کبھی تمہارے محبت کے جواب میں بے وفائی کی؟ کیا کبھی تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوئی اس ضرورت کو ادھورا چھوڑا؟ کیا کبھی تمہیں بیماری کے اندر شفا دینے سے چھوڑا؟ کیا کبھی تمہارے بے پناہ گناہوں اور نافرمانیوں پہ تم سے کبھی نعمتوں کو چھینا؟ کیا تمہیں موقع سنبھلنے کا موقع نہیں دیا؟ کیا تمہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع نہیں دیا؟ کیا میں نے تمہارے معاملات پہ صبر نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہارے معاملات سے درگزر نہیں کیا؟ میں نے کیا نہیں تمہارے لیے کیا؟ تمہیں کہاں کہاں کس کس طریقے سے تمہیں پروٹوکول نہیں دیا، بٹ تمہیں ایک لمحے کو یہ یاد نہ آیا کہ میں کس رب کی دیوی زندگی کو جی رہی ہوں، اور کس رب کی دیوی زمین پہ رہ رہی ہوں، کس رب کی دیوی نعمتوں کو میں دن رات ڈنکے کی چوٹ پہ استعمال کر رہی ہوں. بولو میری بندی، تو میری جان کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے ان احسانوں کا جب اللہ کہیں گے کہ سب کا سب کچھ میں نے تمہیں دے ڈالا، بن مانگے، بن تمہارے کہے، صرف ایک چیز تم سے مانگی تھی کہ اپنی محبت، اپنی فرما برداری، اپنا اکرام، اپنی زندگی کی روح، اپنی اطاعت کا مرکز، اپنی جینے کی وجہ صرف مجھے بنا لینا. تم ایک وہ نہیں کر سکے، صرف میری بندگی کر لینا، تم ایک وہ نہیں کر سکی، صرف میری اطاعت کر لینا، تم ایک وہ نہیں کر سکی.
میں سب کچھ تمہارے لیے کرتا آیا، تم ایک عبادت میری نہیں کر سکی، میں بن مانگے تمہیں نعمتیں دیتا آیا، تم میری مانگ پہ بھی مجھے بندگی نہیں سرو کر سکی۔ یہ سب کے سب سوال میری جان اللہ ہم سے کرنے والے ہیں۔ یہ جو نعمتیں اللہ جگہ جگہ یاد کرواتے ہیں نا کہ یاد کرو تم کچھ نہیں تھے اور میں نے تمہیں بنایا، تم مردہ تھے میں نے زندگی دی، تمہیں اس زندگی میں زندگی جو میں نے تمہیں دنیا کے لیے دی اس کے اندر میں نے تمہیں سب پروٹوکولز دیے، اور مور اوور یہی نہیں، اللہ کی کن کن احسانوں کو میری جان ہم شکر ادا کریں گے، کس منہ سے رب کے سامنے جائیں گے، کس منہ سے اپنے اس رب کو جا کے بتائیں گے۔ ہم اس زمین میں مزید گڑ نہیں جائیں گے جب اللہ رب العزت ہم سے شکوے کریں گے اور ان کے شکووں کے ہمارے پاس جواب نہیں ہوں گے کہ نہ صرف ہمارے رب نے ہمارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، اللہ نے تو ہماری اطاعت ہماری بندگی کے جواب میں ہمارے لیے جنت بھی بنا ڈالی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی محبت، اتنی تکریم، ہمارے اتنے چونچلے، ہمارے اتنے لاڈ، اتنے بے پناہ محبت کے انداز، ایسی عظیم اور بالاتر ہستی کی محبتیں اور عنایتیں صرف کس بدلے میں کہ میری بندگی کرو، بس مجھے اپنا جان لو، مجھے ابو آف آل کر لو، جو کہ ہمارے اللہ کا حق ہے۔ یہ اللہ کا کے اوپر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، یہ اس ہستی کا حق ہے کہ جس کا سب کچھ لے رہے ہیں ان کو کچھ تو دینا ہے، اور یہ دیا صرف ان کی بندگی اور عبادت کر کے جا سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ویل کر لو گے تو دنیا بھی تیری اور آخرت بھی تیری، نہیں کرو گے تو دنیا میں تو میری جان تمہیں یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے دے دی، اللہ سنیچ نہیں کریں گے، اللہ رزق دینا بند نہیں کریں گے، اللہ لباس دینا بند نہیں کریں گے، اللہ گھروں سے نکال کے سڑکوں پر نہیں لے آئیں گے، اللہ ایسے کوئی معاملے نہیں کریں گے، اللہ صرف تمہیں ٹائم دیں گے، بٹ ہیئر آفٹر کے معاملے بہت ٹف ہو جائیں گے اگر ہم نے صرف اللہ کی اس ڈیمانڈ کو پورا نہ کیا کہ بندگی کرو تو صرف میری کرو، عبادت کرو تو صرف میری کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔